بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عجیب رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو مگر میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ یہ گھر میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، یہ گناہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو میری نکاح میں ہے، مگر دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر میرا دل نہیں مانا کہ میں اس کی محنت کروں، اور میں جا کے بستر پہ لیٹ گیا اور سوچا کہ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کے امی کی کال آئی تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا تو تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا؟ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ مجھے اس دن بہت غصہ آیا۔ میں نے اس کی عزت رکھی مگر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی۔ اس کو کہا اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ طلاق چاہیے تو کہہ دینا مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر پہ ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے۔ جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا۔ ایک دن روتی ہوئی اس کی کال آئی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ اب میں تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق۔ ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میری پہلی والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چونتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنے ہوش ہی نہیں رہی۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہوتی ہے۔ ہوش کرو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت۔